السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے ابو سیر اور ابو قیر کی کہانی کے 6 پارٹ پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ اس کہانی کا آخری پارٹ نمبر 7 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ خاتم الملک، بادشاہ کی انگوٹھی۔ وکان کبیر الخدم یحب ابا سیر لادبہ ومروتہ فطلب منہ ان یختبی فی بیتہ ثم یسافر الی بلدہ فی اول سفینۃ قادمۃ حتی لا یراہ الملک۔ اور برا خادم ابو سیر کو اس کے ادب اور شرافت کی وجہ سے بہت چاہتا تھا اور اس سے محبت کرتا تھا۔ اس نے اس سے درخواست کی کہ وہ اس کے گھر میں چھپ جائے، پھر سب سے پہلے روانہ ہونے والی کشتی میں سوار ہو کر اس طرح اپنے شہر چلا جائے کہ بادشاہ کو اس کا پتہ نہ چلے۔ وَذَهَبَ كَبِيرُ الْخَدَمِ فَمَلَأَ الْغِرَارَةَ أَيْ الزَّكِيبَةَ حِجَارَةً وَرَمْلًا وَوَقَفَ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ تَحْتَ نَافِذَةِ الْقَصْرِ الْمَلَكِيِّ۔ اس کے بعد برا خادم گیا اور تھیلے میں پتھر، کنکریاں اور ریت بھر کر سمندر کے کنارے شاہی محل کی کھڑکی کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ وَأَشَارَ الْمَلِكُ إِلَيْهِ أَنْ يُلْقِيَ الْغِرَارَةَ فَأَلْقَاهَا۔ اور بادشاہ نے تھیلے کو سمندر میں ڈالنے کا اشارہ کیا، پس اس نے اس کو ڈال دیا۔ وَسَقَطَ خَاتَمُ الْمُلْكِ مِنْ إِصْبَعِ الْمَلِكِ وَهُوَ يُشِيرُ بِهِ إِلَى كَبِيرِ الْخَدَمِ۔ اور بادشاہ کی انگلی سے ملک کی انگوٹھی گر گئی جس وقت وہ بڑے خادم کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ فعاد الملک وهو مغموم اشد الغم۔ بادشاہ بہت ہی غمگین ہو کر لوٹا۔ وجلس ابو سیر علی شاطئ البحر یصطاد السمک۔ ابو سیر سمندر کے کنارے بیٹھ کر مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا۔ فاصطاد سمکا کثیرا۔ اس نے بہت مچھلیوں کا شکار کیا۔ ولما شق السمکۃ الاولی وجد فیہا خاتم الملک فلبسہ۔ جب پہلی مچھلی کو اس نے چیرا تو وہ بادشاہ کی انگوٹھی اس میں بادشاہ کی انگوٹھی ملی۔ فلبسہ، چنانچہ اس نے اس کو پہن لیا۔ ولما عاد کبیر الخدم الی بیتہ ارسل الیہ خادما فاشار الیہ ابو سیر ان یحمل السمک فسقط رأسہ عن جسدہ فدہش ابو سیر اشد دہشہ۔ جب برا خادم اس کے گھر لوٹا تو اس نے ایک خادم کو اس کے پاس بھیجا۔ ابو سیر نے اشارہ کرتے ہوئے اس کو کہا کہ مچھلی اٹھا لے، پس اس کا سر اس کے بدن سے گر گیا۔ فدہش ابو سیر اشد دہشہ۔ ابو سیر یہ دیکھ کر بہت ہی حیرت زدہ ہو کر رہ گیا۔ عاقبۃ الخیانۃ، خیانت کا انجام۔ ولما جاءه كبير الخدم ورأى الخاتم في إصبعه قال له
احذر ان تشیر بخاتمک والا اہلکتنی فإن ملکنا لا يحکم الرعیۃ الا بہ۔ جب بڑے خادم نے ابو سیر کے پاس آ کر اس کی انگلی میں انگوٹھی دیکھی تو اس کو کہا کہ اس انگوٹھی سے اشارہ کرنے سے چوکن نہ رہ، یعنی اس سے اشارہ مت کرنا ورنہ تو مجھے ہلاک کر دے گا، اس لیے کہ ہمارا بادشاہ اسی کے ذریعے رعایا کا فیصلہ کرتا ہے۔ وَهُوَ إِذَا أَشَارَ بِهِ إِلَىٰ أَيِّ إِنسَانٍ قَتَلَهُ مِنْ وَقْتِهِ، اور جب وہ اس کے ذریعے کسی بھی انسان کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ اسی وقت مر جاتا ہے۔ وَفِي اسْتِطَاعَتِكَ أَن تَصِيرَ مَلِكَ الْمَدِينَةِ الْآن، اور ابھی تو شہر کا بادشاہ بن سکتا ہے۔ فَذَهَبَ أَبُو سِيرٍ إِلَى الْمَلِكِ وَأَعَادَ إِلَيْهِ الْخَاتَمَ، پھر ابو سیر بادشاہ کے پاس گیا اور انگوٹھی اس کو واپس دے دی۔ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ قُلْ لِي بِمَاذَا أُكَافِئُكَ عَلَىٰ مَعْرُوفِكَ، بادشاہ نے اس کو کہا کہ تیرے اس احسان اور نیکی کا تجھ کو کیا بدلا دوں؟ فَقَالَ لَهُ اُرِيدُ أَنْ أَعْرِفَ يَا مَوْلَايَ سَبَبَ غَضَبِكَ عَلَيَّ، ابو سیر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرے آقا، میرے اوپر آپ جو برہم اور غصے ہوئے تھے صرف اس کی وجہ بتلا دیجئے۔ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَهُ أَبُو قِيرٍ، بادشاہ نے ابو قیر کی کہی ہوئی بات بتلا دی۔ فَعَجِبَ أَبُو سِيرٍ مِمَّا سَمِعَ وَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ مَعَهُ، ابو سیر کو اس کی بات سن کر بہت تعجب ہوا اور بادشاہ کے سامنے اس نے بھی اپنا واقعہ اور صورتحال کو بیان کر دیا۔ فغضب الملک علی ابی قیر، بادشاہ ابو قیر پر بہت غصے ہوا۔ وَأَمَرَ بِوَضْعِهِ فِي غِرَارَةٍ وَإِلْقَائِهِ فِي الْبَحْرِ، اور اس کو بڑے تھیلے میں رکھ کر سمندر میں ڈالنے کا حکم کیا۔ وَشَفَعَ فِيهِ أَبُو سِيرٍ فَلَمْ يَقْبَلِ الْمَلِكُ شَفَاعَتَهُ، ابو سیر نے اس کی سفارش بھی کی لیکن بادشاہ نے ایک نہ سنی، بادشاہ نے اس کی سفارش قبول نہیں کی۔ وَمَاتَ أَبُو قِيرٍ الْمِيتَةَ الَّتِي دَبَّرَهَا لِصَاحِبِهِ، ابو قیر کو اپنے ساتھی ابو سیر کے خلاف بری تدبیر کرنے کی وجہ سے موت کے گھاٹ اترنا پڑا۔ اما ابو سیر فقد کافأہ الملک احسن مکافأۃ، رہ گئی ابو سیر کی بات تو بادشاہ نے اس کو بہترین بدلا دیا۔ وعاد الی الاسکندریہ وصار من اغنیائها، اور وہ اسکندریہ لوٹ گیا اور وہاں جا کر وہ ایک بڑا سرمایہ دار اور مالدار آدمی بن گیا۔ وقضى حیاتہ کلها علی احسن حال واہن بال، اور پوری زندگی خوشگوار اور اچھی حالت میں بسر کی۔ اس واقعے سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جو آدمی بھی کسی کے لیے برا چاہتا ہے تو اس کا برا ہونے سے تو رہا لیکن خود اس کا ہی برا ہوتا ہے۔ جیسے عربی کا مقولہ بھی ہے من حفر بئرا لأخیہ وقع فیہ، کہ جو آدمی دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اسی کنویں کے اندر گرتا ہے، یعنی جو آدمی کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے وہ خود ہی نقصان اٹھاتا ہے اور خود ہی نقصان کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں دوسروں کے لیے اچھائی سوچنا چاہیے اور دوسروں کے لیے بھلائی کے ہی خواستگار ہونا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے
کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی آدمی ہمیں گالی دے، ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی آدمی ہمارے اوپر الزام لگائے، ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمارا پیچھا کرے، ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہماری بے عزتی کرے۔ تو جب ہم یہ چیزیں اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے ہم کیوں پسند کریں؟ جیسے ہمارے جذبات ہوتے ہیں اور ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو ان کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ لہذا ہمیشہ دوسروں کا بھلائی چاہنا چاہیے اور دوسروں کے لیے اپنے دل کے اندر خیرخواہی جذبہ رکھنا چاہیے اور اچھا ہی سوچنا چاہیے۔ خدا کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ تھی ابو سیر اور ابو قیر کی کہانی۔ جس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ دوسروں کی برائی کو چاہنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔